بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات اور معزز اساتذہ اور حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر ہفتے کے دن مدرسے میں پڑھنے والی طالبات کے لیے اور اساتذہ کے لیے قرآن کی تفسیر اور درس حدیث رکھی گئی ہے۔ تو اس میں باہر کی مستورات کی شرکت کی گنجائش بھی دی گئی ہے کہ وہ بھی اگر آ کر اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آج پہلا دن ہے، قرآن کی تفسیر کا پہلا دن ہے۔ تو قرآن کی جو تفسیر ہوگی وہ ایک طرف سے نہیں ہوگی، ترتیب وار نہیں ہوگی، بلکہ منتخب آیتوں میں تفسیر ہوگی۔ کسی آیت کو لے لیا جائے گا، صرف اس آیت کی تفسیر کی جائے گی، ترتیب وار تفسیر نہیں رہے گی۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے جس آیت کی تفسیر میں کرنے کو جا رہا ہوں وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جو چوتھے پارے میں ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو باتیں بتائی جا رہی ہے، سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہیں، ایمان والے مردوں سے، ایمان والے عورتوں سے۔ رہا مسئلہ جس میں صرف آمنو کا لفظ آتا ہے، جو کہ صرف مرد حضرات پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والے مردوں کو نہیں کہہ رہے، بلکہ ایمان والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی اللہ مخاطب ہوتے ہیں جہاں کہیں آمنو کا لفظ آتا ہے۔ قرآن میں اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ مرد حضرات کے لیے ہی مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، بسا اوقات جہاں عین ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی علیحدہ ذکر کرتے ہیں، جیسے والمتصدقین والمتصدقات والصادقین والصادقات۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو الگ الگ کر بیان کیے ہیں بعض جگہ۔ تو جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اکثر و بیشتر وہاں مرد بھی مخاطب ہوتے ہیں اور عورت بھی مخاطب ہوتی ہیں۔
تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ، جیسے دنیا میں بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے، دنیا میں کوئی قانون بنتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، اگر کوئی رشوت لے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو کرے گا یہ مرد ہونے پر دلالت کر رہا ہے، مرد کو بتا رہا ہے، لیکن اگر یہی کام کوئی عورت کر لے گی تو اس کو بھی یہی سزا ملے گی، سزا کی مستحق ہوگی۔ تو اس طریقے سے دنیا کا بھی ایک رواج ہے کہ جہاں مردوں کو بیان کیا جاتا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی جہاں مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو اب تفسیر پر آئیے، تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں سے اور ایمان والے عورتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ کو ڈرنے کا حق ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عبادتوں میں اتنا مشغول ہو گئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کے پیشانیاں زخمی ہو گئے اتنے لمبے لمبے سجدے کر کر، اور صحابہ کے پیروں میں ورم آ گیا، پیر میں سوجن آ گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہم کہاں سے پورا کر سکتے ہیں؟ تو اپنی استطاعت سے بھی زیادہ، اپنی طاقت سے بھی زیادہ، اپنی قوت سے بھی زیادہ عبادتیں کرنے لگے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ تغابن کی ایک آیت کو نازل کیے جو کہ 28ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے میں ہماری استطاعت کتنی ہے اتنا ڈرنا ہے۔ تو جیسے کہ حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ کر جب سوال کیے کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیے تھے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم زندگی ایسے گزارو یا تم عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو تم اپنے دل میں اس سوچ کو لے کر آؤ، اس فکر کو لے کر آؤ، اپنے اندر یہ سوچ کو بٹھاؤ کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے میں اپنے اندر کی استطاعت کا اعتبار، اپنے اندر کی استطاعت کا اعتبار، میں اللہ سے اتنا ڈروں جتنا میرے اندر تقوی ہے۔ ہاں، تو ڈرنا، یہاں جو تقوی یہ لفظ آتا ہے، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، وقایقی سے بنتا ہے، بچنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو بچنا کا کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالی، تقوی بچنا، تو بچنا یہ تقوی متقی پرہیزگار آدمی اس وقت بنتا ہے جب تقوی دو چیزوں کا نام ہے، تو متقی پرہیزگار آدمی اس وقت بنتا ہے جب ان دو چیزوں کو وہ پورے طور پر اپنائے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کرنے کے کام، دوسرا ہے نہ کرنے کے کام۔ ایک ہے کرنے کے کام، دوسرا ہے نہ کرنے کے کام۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو اب آدمی متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے۔ کرنے کے کاموں میں استطاعت کے موافق کرنا ہے،
آدمی کے اندر نماز پڑھنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تب نماز فرض ہوگی، ورنہ نماز فرض نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنا، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے، کیسے؟ اپنے سر کے اشارے سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر سر ہلانے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز معاف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، طاقت کے موافق عمل کرو۔ حج فرض ہے تمام مسلمانوں پر، لیکن ایک آدمی کے پاس جا کر آنے کا خرچہ انتظام نہیں ہے تو اس کے اوپر حج نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 لاکھ کا مالک ہے لیکن 5 لاکھ کا اس پر قرضہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مستطاعتم کہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک آدمی زندہ تو ہے لیکن اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، مسافر ہے، اب اس آدمی کے اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ تو احکامات میں، کرنے والے کاموں میں، اللہ سے ڈرنے میں، ان تمام چیزوں میں استطاعت کا اعتبار ہوگا کہ آدمی کے اندر اگر طاقت ہوگی تو اب اس کے اوپر وہ حکم لازم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئے کرنے کے کام۔ اب دوسرا ہے بچنے کے کام۔ بچنے کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی طاقت کا اعتبار نہیں رکھے ہیں، اس میں بالکلی بچنا ہے کہ پورے طور پر بچنا ہے۔ تمہارے اندر بچنے کی جتنی طاقت ہے اتنا بچو نہیں، پورے طور پر بچنا، پورے طور پر بچنا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ جب کرنے کے کاموں کو کریں گے اپنی طاقت کے حیثیت سے اور بچنے کے کاموں سے پورے طور پر بچیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پر تم غیبت مت کرو، اللہ تعالیٰ بتا دیے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، ایمان والوں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعضے پورے نہیں تو نہیں لیکن بعض ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، تھوڑا بھی، بہت نہیں، تھوڑے سے بھی بچو۔ تو گناہوں کے کاموں میں طاقت کا اعتبار نہیں، گناہوں کے کاموں سے پورے طور پر بچنا ہے، پورے طور پر بچنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ یہ دو چیزیں جب پورے طور پر پائی جاتی ہے تو تب آدمی متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ کرنے کے کاموں میں طاقت کا اعتبار، لیکن نہ کرنے کے کاموں میں طاقت نہیں ہے، پورے طور پر بچنا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو نہیں بولا اللہ، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی کہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ جس کی انتہا زنا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دور سے ہی الرٹ کر دیتے ہیں کہ تم لوگ رک جاؤ، تم لوگ بچ جاؤ، اس کی انتہا خراب ہے۔ تو برے کاموں میں قریب بھی نہیں جانا اور اچھے کاموں میں طاقت ہو تو کرنا، جتنی طاقت ہے اتنا کرنا۔ یہ آج کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جو کرنے کے کام ہے ان کو شریعت کی اصطلاح میں اوامر کہتے ہیں، کرنے کے کاموں کو، اور بچنے کے کاموں کو نواہی کہتے ہیں۔ تو اوامر اور نواہی مل کر آدمی متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔